बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पार्ट 2 है। इसमें आपको ये मालूमात होगी कि उनको बचपन में भाइयों के ज़रिए कुएं में फेंके जाने के बाद कैसे कुएं में से निकाला गया और उनको मिस्र के बाज़ार में बेचा गया और फिर उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हादसे पेश आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। पूरा किस्सा जानने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस घर चले आए तो 3 दिनों के बाद कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उस काफिले में 10 लोग थे जो कि मिस्र की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने बहुत लंबा सफ़र किया था और उनके पास पानी भी ख़त्म हो गया था। इसलिए उन लोगों ने जब दूर से एक कुआं देखा तो उसी के पास अपने ऊँटों को रोक दिया और अपने में से एक आदमी को कुएं के पास भेजते हुए कहा, जाओ देखो, अगर उस कुएं में से कुछ पानी हो तो हमारे लिए पानी ले आओ। वो आदमी जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि डोल की रस्सी कुएं के अंदर पहले से पड़ी है। उसने सोचा कि इस रस्सी में डोल बंधी होगी, इसलिए मैं डोल को बाहर ना खींचकर सीधे पानी ही निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर उस आदमी ने रस्सी को हिलाकर अंदर से पानी भरना चाहा तो कुएं के अंदर बैठे 6 साल के हज़रत यूसुफ ने जब रस्सी को हिलता देखा तो उस डोल में खुद बैठ गए। बाहर उस आदमी ने समझा कि डोल शायद बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ गया है, तो उसने सारा जोर लगाकर डोल को ऊपर खींचा। जैसे ही डोल बाहर निकली और उस आदमी की नज़र डोल में बैठे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। अल्लाह ताला ने आदमियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ को बनाया था और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा को बनाया था। उस आदमी की नज़र जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वो चिल्लाने लगा, ऐ मेरे साथियों, देखो ये हमें कैसा खूबसूरत गुलाम कुएं के अंदर से मिला है। सारे काफिले वाले दौड़ते हुए आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। काफिले के सरदार ने कहा, जल्दी से इस बच्चे को सामान में छुपा दो। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा किसी का गुलाम है और भागकर इस कुएं में आ बैठा है। हम इस बच्चे को छुपाकर मिस्र शहर ले जाएंगे और इसे अच्छे दामों में बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत जल्दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान में छिपा लिया और तेज़ी से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हज़रत यूसुफ की अम्मी की कब्र पड़ी और उसी जगह पर काफिले वालों ने थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने ऊँटों को रोका तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी के कब्र के पास गए और फिर अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि ऐ अम्मी जान, काश आज आप जिंदा होती तो अपने बच्चे यूसुफ की हालत देखती कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और बाप से दूर कर दिया गया और जो आज उसे दूसरे शहर ले जाकर बेचा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी और बचपन ही में उनकी तरफ वही करके फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान ना होना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए अल्लाह ताला के इस पैगाम को वो समझ ना पाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रो रहे थे कि तभी काफिले के एक आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़कर उठाया और ऊंट पर लाकर बिठा दिया और फिर यह काफिला मिस्र शहर की तरफ चलने लगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान भी क्या अजीब है। उस वक्त इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी कि जब उसे वतन से दूर बाप से जुदा करके बेचने की खातिर एक बाजार की तरफ ले जाया जा रहा होगा। 2 दिन के सफर के बाद ये काफिला मिस्र शहर पहुंचा। इन काफिले वालों को बराबर ये डर लग रहा था कि कहीं इस बच्चे यूसुफ के मालिक ना आ जाएं और हमसे ये बच्चा छीन ना ले। इसलिए उन लोगों ने हज़रत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बहुत सस्ते दामों में बेच दिया।
حضرت یوسف کو خریدنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا۔ اس نے جب بازار میں حضرت یوسف کو بکتا ہوا دیکھا تو اس نے حکم دیا، یہ خوبصورت بچہ میں خریدوں گا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لا کر بیوی زلیخا سے کہا، اے زلیخا، دیکھو یہ کیسا خوبصورت غلام بچہ مجھے بازار میں ملا ہے۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ میرے گھر آ گیا۔ زلیخا بھی حضرت یوسف کو اپنے لڑکے کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ان کی خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس وقت مصر شہر کا ماحول بہت خراب تھا، عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں اور مردوں سے گندے رشتے بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ عزیز مصر کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ عزیز مصر نے اپنے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیے تھے کہ وہ جو چاہیں اور جیسا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک مزاج لڑکے تھے اور اپنی ماں زلیخا اور اپنے باپ عزیز مصر کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام 16 سال کے ہو گئے۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا جو ابھی تک حضرت یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر زلیخا کے بھی ارادے بدلنے لگے۔ وہ حضرت یوسف کو گندے ارادوں سے دیکھتی اور انہیں خوبصورتی دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کے لڑکے تھے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں زلیخا کے بارے میں ایسی بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر کسی کام سے محل کے باہر گئے ہوئے ہیں، تو اس نے خود پر قابو نہ رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرہ ایسا بنا ہوا تھا کہ اس کمرے تک پہنچنے میں 7 لوہے کے مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اندر لا کر ہر دروازے پر ایک مضبوط تالا لگا دیا اور دروازوں کے باہر محل کے درباریوں کو کھڑا کر کے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اندر کسی کو بھی آنے مت دینا۔ حضرت یوسف کھڑے تھے اور زلیخا بستر پہ لیٹی ان کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ زلیخا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ بادشاہوں کی بیویاں عام طور سے خوبصورت ہی ہوا کرتی تھیں۔ بادشاہ اپنے پورے ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی سے ہی شادی کیا کرتے تھے، تو بادشاہ کی بیوی زلیخا بھی حسن کی ملکہ تھی کہ اس کی بھی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران رہتے تھے۔ لیکن زلیخا کا دل آج حضرت یوسف پر آ گیا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹی حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے تو زلیخا کے ارادے سمجھ نہ سکے، کیونکہ حضرت یوسف زلیخا کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور انہیں امی کہہ کر بلاتے تھے، لیکن زلیخا نے آگے بڑھ کر حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی طرف کھینچا تو حضرت یوسف بھی زلیخا کے ارادے سمجھ گئے۔ قرآن میں اس منظر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا تو حضرت یوسف کا بھی کچھ ارادہ بنا، کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان لڑکے تھے، لیکن اچانک اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے مالک نے مجھے رہنے کو گھر دیا ہے اور مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو کر کنویں میں ڈالا گیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ آج میں اس محل میں شہزادوں والی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے میں اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف کو سامنے دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب کا چہرہ دکھا اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا دروازے کی طرف بھاگو، اللہ تیری مدد کرے گا۔ دروازے کا نام سن کر حضرت یوسف کو خیال آیا کہ زلیخا نے تو سارے دروازوں پر مضبوط تالے لگا رکھے ہیں، تو میرا دروازے کی طرف بھاگنے سے کیا فائدہ؟ لیکن پھر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ اے یوسف، تم دروازے کی طرف بھاگو تو صحیح، پھر میری مدد دیکھنا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ زلیخا حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ دروازے پر پہنچتے پہنچتے زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر گھسیٹا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام رکے نہیں اور دروازے کی طرف بھاگتے رہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے دروازے کا تالا ٹوٹا اور کنڈی خود بخود کھل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے رہے اور دروازوں کے تالے ان کے لیے ٹوٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف آخری دروازے کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے حکم سے اس آخری دروازے کا بھی تالا ٹوٹا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا اور حضرت یوسف کو دیکھ کر عزیز مصر بھی کچھ سمجھ گیا، لیکن اسی وقت زلیخا نے پیترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف پر لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ ایسے لڑکے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ خراب کام کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے کچھ اس طرح بات کی کہ عزیز مصر کو بھی یقین ہو جائے کہ اصل گنہگار حضرت یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے سارا الزام الٹا انہی پر ڈال دیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بول اٹھے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ انہوں نے خود ہی مجھے اپنے ساتھ برا کام کرنے کے لیے کمرے میں بلایا تھا، اور پھر جب میں نے انکار کیا اور دروازے کی طرف بھاگا تو آپ کے سامنے آ کر یہ سارا الزام میرے اوپر ڈال رہی ہیں۔ اے بادشاہ، میں بے قصور ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور کوئی گواہی دینے والا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، صرف 16 سال کی عمر تھی۔ یہ حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ تو اپنی بیوی کی ہی بات مانے گا، میں تو محل کا نوکر ہوں، بادشاہ میری بات کیسے مانے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے اس گندے الزام سے بچا لیجیے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اپنی بیوی کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نے اس وقت یوسف کو سچا مان کر اپنی بیوی پر الزام ڈال دیا تو میرے ملک میں بہت بڑی بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ اس طرح کا کام کرتی ہے، پھر تو میں منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے یوسف پر ہی الزام ڈالنا بہتر ہوگا۔ اور پھر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر غصہ ہونے لگا اور ڈانٹنے لگا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے کی؟ اے یوسف، تجھے تو میں نے بڑی عزت کے ساتھ محل کا شہزادہ بنا کر رکھا تھا اور تو نے میری ہی بیوی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تو تجھے جیل کی سزا دوں گا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تو بادشاہ کی بیوی کو چھیڑتا ہے جو محل کی رانی ہے؟ ہم تو ان کے سامنے نظریں اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور تجھے بادشاہ نے اتنی عزت دی، محل کا شہزادہ بنا کر رکھا، لیکن تجھے تو وہ عزت راس نہ آئی اور تو بادشاہ کی بیوی کو ہی چھیڑنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بیچارے اس وقت ایک چھوٹے لڑکے تھے، وہ اتنے لوگوں کی ڈانٹ برداشت نہ کر پائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بیچارے اس وقت کیا بولتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت میں چاہے جتنی صفائیاں دے دوں پھر بھی لوگ میری بات نہیں مانیں گے، بلکہ مجھ کو ہی اصلی گنہگار سمجھیں گے۔ اس لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، جیسے آپ نے کمرے کے اندر میری حفاظت فرمائی تھی اور دروازوں کے تالے میرے لیے توڑ دیے تھے، تو اب تیرا یوسف تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، میری مدد فرما، یہاں کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درد بھری فریاد نے آسمانوں میں تہلکہ مچا دیا اور اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس وقت بادشاہ کے بغل میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی پیدائش کو ابھی صرف 16 دن ہی گزرے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی
تو اللہ نے اس 16 دن کے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے تیز آواز میں پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر تم حقیقت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ کون اصلی گنہگار ہے تو یوسف نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کرتے کو دیکھو۔ اگر وہ کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اصلی گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصلی گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا۔ بچے کی یہ آواز سن کر سبھی حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ 16 دن کا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے فوراً سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یوسف بے قصور ہیں اور میری بیوی زلیخا نے ہی یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہ سب اسی کی چال ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے زلیخا، اب تم نے اس بچے کی گواہی سن لی ہے نا، اس لیے اب تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا۔ زلیخا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، تجھے اسی وقت معافی مانگنی ہوگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس بات کو اپنے سے آگے کسی کو مت بتانا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانا ہی مناسب سمجھا اور سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا ہوں تو یہ بات پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پھر میری بہت بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا اور اپنی بیوی زلیخا کو بھی ڈانٹا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا، لیکن اس جگہ پہ کھڑے کچھ لوگوں نے اس بات کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے کہہ کر پھیلا دیا اور پھر یہ بات محل سے باہر نکل کر 2-4 دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں، ارے وہ کتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے محل کے نوکر پر ہی عاشق ہو گئی، اور اسے عاشق ہونا ہی تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، کسی امیر باپ کے لڑکے پہ ہوتی۔ زلیخا تو پورے ملک کی رانی ہے تو اس کی سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں پر ہی ڈورے ڈالنے لگی۔ زلیخا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کی عورتیں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور محل کے اندر ہی بیٹھ گئی، کسی کا سامنا نہ کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا اور پھر اس نے ایک چال چلی۔ زلیخا نے شہر کے بڑے بڑے مالداروں کی بیویوں کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے محل بلایا۔ جب ساری عورتیں محل آ گئیں اور سبھی زلیخا سے پوچھنے لگیں کہ اے زلیخا، تم تو اس قدر خوبصورت ہو، پھر بھی تم اپنے محل کے ایک نوکر پر کیسے عاشق ہو گئیں؟ ارے ہم تو اپنے گھروں کے نوکروں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر عاشق ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اے زلیخا، تم تو محل کی رانی ہو، تمہیں عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، لیکن تم نے تو بہت گرا ہوا کام کیا ہے۔ زلیخا نے ان میں سے کسی عورت کا بھی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ جائیں۔ زلیخا نے سبھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے صحن میں الگ الگ بستر لگوائے تھے۔ ساری عورتیں اپنے اپنے بستروں پہ جا کر بیٹھ گئیں تو زلیخا نے نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی عورتوں کے لیے الگ الگ پلیٹوں میں پھل اور ساتھ میں ایک چھری بھی لائی جائے۔ زلیخا کے حکم پر نوکروں نے ساری عورتوں کو پھل اور چھریاں دے دیں اور سبھی عورتیں پھلوں کو چھریوں سے کاٹنے لگی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سبھی عورتیں پھل کاٹنے میں مگن ہیں تو اس نے ایک نوکر کو پاس بلا کر کہا کہ جا کر یوسف سے کہو کہ سامنے والے دروازے سے میرے پاس چلتے ہوئے آئیں۔ زلیخا کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام سامنے والے دروازے سے صحن کے اندر آئے تو جیسے ہی عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو سب ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور سبھی عورتوں کے ہوش اڑ گئے، اور جو پھل ان کے ہاتھوں میں تھا
तो छुरियों से फल काटने के बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी ना हुआ कि हम अपनी उंगलियों को छुरी से काट रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये तो इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है ये लड़का आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए ज़ुलेखा के पास आए और फिर ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारे से दरवाज़े की तरफ जाने को कहा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े के बाहर निकल गए। जब ज़ुलेखा ने उन सभी सारी औरतों को देखा तो वो सब ललचाई नज़रों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही थीं और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही थीं। तो ज़ुलेखा ने औरतों को आवाज़ देकर कहा, ए शहर की औरतों, ज़रा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। ज़ुलेखा ने जब औरतों की ये हालत देखी तो कहा कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, ये वही नौकर है जिसके ऊपर मैं आशिक हो गई थी। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी कि मैंने इसके साथ इस तरह का काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुलेआम कहती हूँ, अगर यूसुफ ने मेरी बात ना मानी तो मैं इसको जेल में डलवा दूंगी और वो हमेशा जेल में पड़े रहेंगे। दोस्तों, आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।